بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکثر اوقات انسان اپنی قسمت کو لے کر بہت پریشان رہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس کے ہاتھوں پر ہی اس کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، پر اس کی تقدیر پر اس کا اپنا ہی بس نہیں چلتا۔ تو یاد رکھو، انسان امیدوں سے بندھا ہوا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہی ہے۔ انسان کبھی ہاتھوں کی لکیروں میں اپنا مقدر تلاش کرتا ہے اور کبھی ایسی نشانیاں بھی تلاش کرتا ہے کہ جو اسے ظاہر کریں کہ اس کی قسمت کب بدلے گی اور اس کے مقدر کا ستارہ کب چمکے گا، اللہ کب اس کا نصیب بدلے گا۔ تو سنو، اس کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق و مالک وہ مہربان رب ہے، وہ جو ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے، جو اس کا نصیب لکھنے پر، اس کی تقدیر کی کایا پلٹنے پر بھی قادر ہے۔ اس مہربان رب کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہاری قسمت بدل دے۔ اور اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر بدلنا ناممکن ہے، تو سنو، تقدیریں تو دعاؤں سے بدلتی ہیں، اور دعاؤں سے تو وہ سب کچھ ملنا ممکن ہے جو تمہارے نصیب میں بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، نصیب بے شک اللہ کے ہاتھوں میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ تو سنو، مہربان رب جو دل بدل سکتا ہے، بے شک وہ نصیب بدلنے پر، وہ تقدیر بدلنے پر، وہ قسمت بدلنے پر بھی قادر ہے۔ وہ مہربان رب جو ساری کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، جو دن میں سورج سے روشنی کرتا ہے اور رات میں چاند اور ستاروں سے، وہ جو ساری دنیا کو روشنی بخشتا ہے، وہ ستاروں کو جگمگاہٹ دے رہا ہے، وہ تمہاری تقدیر کو بھی، تمہارے نصیب کو بھی اور تمہاری قسمت کو بھی چمکانے پر قادر ہے۔ مگر انسان اکثر تقدیر کے دھاگوں سے الجھ کر اللہ سے شکوہ کر بیٹھتا ہے، مگر یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے انسان کی بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ کبھی بھی کسی چیز کے دور چلے جانے پر یا ہاتھوں سے نکل جانے پر یہ مت سمجھنا کہ تم خدا کی رحمت سے دور چلے گئے ہو۔ خدا تمہیں بہت ساری مشکلات اور مصیبتوں سے نکال کر تمہیں تمہارے ہی کیے گئے منصوبوں سے توڑ کر اپنے تک کھینچ لاتا ہے۔ اور میرا اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے، اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اس کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ تم کہہ دو ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، اور ہم مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جس درد اور جس تکلیف کی بنا پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو اور جو تمہیں اپنی برداشت پر حاوی لگتا ہے، تو سنو، اللہ کسی کو بھی اس کی ہمت سے، اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، بلکہ اس کے بدلے میں وہ تمہیں اپنے انعام سے نوازتا ہے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ وہی عطا کرتا ہے جس کی تم کوشش کرتے ہو، اور جب تم اپنی قسمت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے بھی آسمانوں سے تمہاری قسمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جانتے ہو، تمہاری قسمت بدلنے کی، تمہاری تقدیر بدلنے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم اللہ پر اپنا یقین اور بھروسہ قائم کر لیتے ہو، اور جب تم دعاؤں میں یہ نہیں سوچتے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں تمہاری دعائیں عرش تک پہنچ پائیں گی یا نہیں، تم بس اس یقین اور توکل کے ساتھ دعائیں کرتے رہو، وہ سن رہا ہے، تمہاری دعا تمہارا رب سن رہا ہے، اور تمہاری تقدیر کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ تمہارے راستے کتنی کھٹان اور مشکل کیوں نہ ہوں، تم اپنے یقین اور صبر کی طاقت سے اپنے درد کو اپنی طاقت بنا کر جب خود کو سرخرو کرتے ہو نا، تب تمہاری تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں اور تمہارے نصیب بھی۔ تم یقین رکھو، تمہاری کہانی کو لکھنے والا تمہارا رب ہے، جس نے کائنات کے ایک ایک ذرے کو، ایک ایک چیز کو اپنے ہاتھوں سے، اپنی تخلیقی قوت سے خود تراشا ہے۔ پھر وہ تمہاری تقدیر کی کایا پلٹنے پر بھی قادر ہے، اور اس سے بہتر کون تمہاری کہانی اور تمہارا نصیب لکھ سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کون ہے جو تمہیں عطا کر سکتا ہے؟ تم مطمئن ہو جاؤ، وہ مہربان رب بہت جلد تمہاری زندگی میں تمہاری دعاؤں، تمہارے صبر اور تمہارے یقین کی طاقت سے تمہاری تقدیر کی کایا پلٹ دے گا، تمہاری قسمت کو روشن کر کے تمہاری زندگی میں خوبصورت رنگ بھر دے گا۔ تمہاری تقدیر بدلنے کی ایک نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تم اللہ کے کیے گئے فیصلوں پر صبر کرنا سیکھ لیتے ہو۔ یاد رکھو، صبر کرنے والوں کی تقدیریں اور زندگیاں بدل دی جاتی ہیں، کبھی اس اللہ کی رحمت سے اور کبھی معجزوں سے
اور تب کوشش نصیب کے آگے ہار جاتی ہے اور دعائیں نصیب کو بدل دیتی ہیں۔ یاد رکھو، جب تم اللہ کی خاطر صبر کرنا سیکھ لیتے ہو تو تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور تمہارا اپنے رب سے مضبوط ناطہ تمہارے رب کے پاس تمہاری تقدیر اور تمہارے نصیب کو بدلنے کے لیے تمہارے راستوں کو ہموار کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ ان لوگوں سے بے حد محبت کرتا ہے جو صبر اور دعا کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں اور اس کی رحمت کے ذریعے اپنے مقدر اور اپنے نصیب کو بدلنے کی دعاؤں کی قبولیت لے کر آتے ہیں۔ تم صبر رکھو، یقین رکھو اور دعائیں کرو۔ یہ تینوں چیزیں تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے تمہارے لیے کافی ہیں، کیونکہ اپنی تقدیر اور اپنے نصیب سے مایوس تو وہ ہوتا ہے جو شکوہ کرتا ہے، جسے اپنی دعاؤں پر یقین نہیں ہوتا، جسے صبر کرنا نہیں آتا، اور جو اپنے رب کی عطا کی گئی نعمتوں پر شکر بجا نہیں لاتا۔